IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس آج متوقع $1.1 کروڑ کی قسط کا حتمی فیصلہ ہوگا۔ ادھر وزیر اعظم سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات، شہباز شریف نے 3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا معیشت کو پٹری پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب، کہا پاکستان کو نمایاں مشکلات کا سامنا ہے، چند سال کی مشکلات کے باوجود ترقی اور معیشت بہتر ہے۔ شہباز سپیچ کے بعد پرائم منسٹر آف ایکشن وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک اور خطاب مل گیا۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دیا۔ ملاقات میں کہا ان کی کارکردگی اور کام کرنے کی رفتار سے آگاہ ہیں، وہ پاکستان کی ترقی کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے پاک سعودی سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے وفد کی ملاقات، وفد کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں اظہار دلچسپی۔ وزیر اعظم نے کہا معاشی تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے۔ شہباز شریف سے امیر کویت اور صدر اسلامی ترقیاتی بینک کی بھی ملاقاتیں۔ پاکستان جیسا ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، موسمیاتی تبدیلیوں نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ریاض میں مباحثہ میں بات چیت، کہا کہ لوگوں کو کینسر، جگر اور گردوں کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ بیشتر پاکستانی مہنگا علاج معالجہ نہیں کرا سکتے۔ کورونا کے دوران بھی غیر مساوی برتاؤ دیکھا گیا۔ وزیر اعظم نے سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان کے شعبہ صحت میں اقدامات کو سراہا۔ پولیو کے خاتمے کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر اسحاق ڈار پاکستان کے نائب وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری سے کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا۔ اسحاق ڈار کے پاس وزارت خارجہ کا قلمدان موجود ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری خزانہ بھی ہیں۔ اسحاق ڈار سابق ادوار میں وزیر خزانہ کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ پاکستان میں نائب وزیر اعظم بنائے جانے کی روایت موجود۔ اسحاق ڈار یہ عہدہ سنبھالنے والی چوتھی شخصیت۔ ذوالفقار بھٹو 7 سے 20 دسمبر 1971 تک نائب وزیر اعظم رہ چکے۔ نصر بھٹو نے 31 مارچ 1989 سے 6 اگست 1990 تک نائب وزیر اعظم کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ چودھری پرویز الہی 25 جون 2012 سے 16 مارچ 2013 تک نائب وزیر اعظم رہے۔ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانے کا تعلق خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل سے ہے۔ رہنما نون لیگ خرم دستگیر کی ایک نیوز کے پروگرام ایک پیج میں گفتگو، کہا بیرونی سرمایہ کاری یقینی بنانے اور حکومتی امور کو مکمل کرنے کے لیے سینیٹر اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں یالہ باری بھی ہوئی۔ وفاقی دار حکومت میں بارش، یالہ باری اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد۔ اپریل کے آخر میں بھی خنکی کا احساس۔ گلیات میں ندی نالوں میں طغیانی، بکوٹ روڈ لینڈ سلائڈنگ سے بند۔ مردان میں تیز بارش سے کھڑی فصلیں اور باغات متاثر۔ دریائے سوات اور ندی نالوں میں طغیانی، بریکوٹ میں چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ بارشوں کے باعث دیر چترال روڈ بند۔ آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں برف باری، وادی نیلم میں پہاڑوں پر برف باری اور موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لوات بالا، سرگن، کیل اور گریس ویلی میں گزشتہ رات سے بارش کے ساتھ ساتھ برف باری بھی ہو رہی ہے۔ شہرہ نیلم پر کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ، بجلی اور مواصلات کا نظام بھی درم برم ہو گیا۔ بارش سے وادی نیلم کے ندی نالوں کے پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ۔ پنجاب کے کاشتکار حکومت کی جانب سے باردانہ کے منتظر، مختلف علاقوں میں کسانوں نے گندم کی کٹائی کر لی۔ خریداری شروع نہ ہونے پر پریشانی کا شکار، کہتے ہیں حکومت نے گندم کا ریٹ 3900 روپے فی من مقرر کیا۔ حکومت فوری گندم کی خریداری کرے۔ ملتان میں بارشوں کے باعث گندم کی فصل خراب ہو گئی۔ کئی کسان گندم 3200 سے 3400 روپے فی من تک فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ کسان اتحاد نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ کمشنر لاہور کی زیر ہدایت ڈی سی قصور کی کسان اتحاد رہنماؤں سے ملاقات۔ کسان اتحاد عہدیداران نے انتظامیہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ گندم خریداری کے حوالے سے پالیسی میں بہتری لانے کے لیے حکام والا کو کسانوں کے تحفظات پیش کرنے پر اتفاق۔ کسان اتحاد نے آج احتجاج کا اعلان کیا تھا۔
चीनी की बढ़ती कीमत जिंदगी में फिर कड़वाहट घोलने लगी। हुकूमत का कीमतों में इजाफे के खदशे पर बरामदात की इजाज़त न देने का फैसला। शुगर मिल्स ने चीनी बरामद करने की सिफारिश की थी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने स्टेक होल्डर और सूबों से तजावीज़ तलब की। शुगर मिल मालिकान बरामद के बाद कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी न करा सके। बरामद की सिफारिश के बाद कीमत में इजाफे का रुझान हुआ। बल्दिया उज़्मा कराची का लियाकताबाद में गैर कानूनी परिंदा बाजार के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों परिंदे और पिंजरे जब्त कर लिए। शहर पाकिस्तान पर दुकानें लगाने वाले कई अफराद को हिरासत में ले लिया। हुकाम के मुताबिक मरकजी सड़क पर गैर कानूनी बाजार के बायस सारा दिन बदतरीन ट्रैफिक जाम रहता है। दूसरी जानिब कराची के कई इलाकों में सड़कों और फुटपाथों पर तजावुज़ात ताहाल मौजूद। सरकारी दफातर के बाहर ताहाल कंक्रीट की दीवारों और कंटेनर को हटाया नहीं गया। पीटीआई ट्रेन मार्च रोहड़ी पहुंच गया। कारकुनों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। हलीम आदिल शेख कहते हैं बानी चेयरमैन की रिहाई तक मार्च जारी रहेगा। सिंध के अवाम बाहर निकल आए। हुक्मरान होश के नाखुन ने पुरअमन अवामी इनकलाब को तस्लीम करें। अगर पुरअमन एहतजाज रोका तो वो इनकलाब आएगा जिस पे वो नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। शोएब शाहीन बोले सिंध के लोगों को भी हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। माफिया के खात्मे के दिन करीब आ चुके। जस्टिस बाबर सत्तार की अमेरिकी ग्रीन कार्ड के उस वक्त का चीफ जस्टिस को इल्म था। वो कभी अमेरिकी शहरी नहीं रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाले खबरों की तरदीद। इलामी में कहा गया जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली के खिलाफ और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद का टैक्स रिटर्न में जिक्र है। जस्टिस बाबर सत्तार के वालदा ने 1992 में स्कूल खोला जिसके वो लीगल एडवाइजर रहे और फीस वसूल की। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। डीआई खान से अगवा होने वाले जज शाकिरुल्लाह मरवत बाजियाब। गुज़श्ता रोज़ नामालूम मुसल्लह अफराद ने सेशन जज को टांग से अगवा किया था। अगवाकारों ने सेशन जज के गनमैन को छोड़कर गाड़ी नजर आतिश कर दी थी। सिर्फ बेटे के लिए दूसरी शादी करना जुल्म है। शेर अफजल मरवत के बयान पर अदाकारा सोनिया हुसैन का इज़हार सताइश। कहा जिस बेरहम मुआशरे में हम रहते हैं ऐसे में शेर अफजल की कही बात पर वो उनकी इज्जत करती हैं। शेर अफजल ने चंद दिन कबल कहा था औलाद नरीना न होने पर उनकी बीवी ने दूसरी शादी का मशवरा दिया। उन्होंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और कहा सौतन लाकर अपनी बीवी पर जुल्म नहीं कर सकते। सिर्फ बेटे के लिए दूसरी शादी करना जुल्म है। शेर अफजल मरवत के बयान पर अदाकारा सोनिया हुसैन का इज़हार सताइश। कहा जिस बेरहम मुआशरे में हम रहते हैं ऐसे में शेर अफजल की कही बात पर वो उनकी इज्जत करती हैं। शेर अफजल ने चंद दिन कबल कहा था औलाद नरीना न होने पर उनकी बीवी ने दूसरी शादी का मशवरा दिया। उन्होंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और कहा सौतन लाकर अपनी बीवी पर जुल्म नहीं कर सकते।